لیکن عمومی طور پر غفلت، اور اس غفلت کے نتیجے میں کہتا ہے سچ بولتا ہوں۔ آدمی جو سچ اس لیے بولتا ہے کہ دوسرے کو رسوا کرے اور اپنی بڑائی بیان کرے، تو یہ سچ شرک کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ ہر وہ سچ جس سے اپنے نفس میں تعلی پیدا ہوتی ہے اور دوسروں کی تحقیر لازم آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ کبھی وہ سچ نہیں بولنا چاہیے جس سچ کی وجہ سے اپنے اندر کبر پیدا ہو۔ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ فلاں مسئلہ بیان کر دیجئے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے، ٹخنوں سے نیچے شلوار سے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کی نیت کیا ہے کہ جو لوگ نماز بغیر ٹوپی کے پڑھتے ہیں ان کو حقیر سمجھنا اور ہم بھی آپ کے اس فعل میں شریک ہوں؟ کیوں؟ وہ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جواب ملے گا سچائی پر مبنی اور اس سے دوسروں کی حقارت اور تذلیل ہو۔ یہ جو جذبے ہیں نا، یہ سچ چپ رہنا اس سے بہتر ہے۔ کبھی ایسا سچ نہ بولے، سوچے جس کی وجہ سے اپنی بڑائی اور اظہار ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کام ذمے لگائے ہیں ان میں بہت بڑا کام اپنی انا کو ختم کرنا ہے۔ یہ عبادت جھکاتی ہے، یہ نماز جھکاتی ہے، یہ لمبے سجدے اور رکوع کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور اللہ کی حمد بیان کرنا نفس پہ چوٹ پڑتی ہے۔ اس لیے یہ سچ کا جو ڈھنڈورا ہے، میٹھا سچ بولو۔ کڑوا سچ یہ ہے جو تمہیں دوسروں کی حقارت پر لاتا ہے، اور دوسروں کی حقارت یہ اللہ کے ہاں بہت بہت زیادہ پھنسا دے گی۔ اللہ یہ چاہتا ہے اور اللہ کا منشا ہے کہ اس کائنات میں کوئی اس کے سامنے سر نہ اٹھائے، جھکا رہے، عبادت میں رہے۔ جب سر اٹھائے گا تو مال اپنا سمجھے گا، عزت اپنی سمجھے گا کہ میرے علاوہ دنیا میں سب ذلیل ہیں اور میرے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اللہ کے ساتھ شریک بنانا اپنے نفس کو یا آدمی کو تباہ کرتا ہے۔ کبھی نہ کرے۔ ہر وہ چیز جس میں اپنے نفس کی آمیزش ہے نا، اور پھر وہ شریعت کے پردے میں، ولیعذ باللہ، یہ اگلے جہان تو جو ہوگا سو ہوگا، اس جہان میں ہی خدا ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ آدمی لوگوں کو گالیاں دیتا پھرے اور ذلیل اور رسوا کرتا پھرے اور خدا اسے موت سے پہلے رسوا نہ کرے۔ وہ ضرور رسوا ہو کے رہتا ہے۔ رسوائی یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ کالک مل کے گدھے پہ بٹھا کے اسلام آباد میں پھرائیں۔ رسوائی یہ بھی ہے کہ خدا اپنی بندگی کی توفیق نہ دے اور سجدے کی توفیق نہ دے۔ اس سے بھی بڑی رسوائی ہے، اس سے بھی بڑی ذلت ہے کہ مالک یہ لکھ لے کہ یہ شرک کرتا ہے، اپنے نفس کی مانتا ہے، میری نہیں مانتا، اور مالک یہ کہہ دے کہ یہ باغی ہے۔ نہ کرے ایسی نیکیوں کے کام سوائے اس کے کہ شریعت نے فرض قرار دیا ہو، نہ کرے۔ میٹھا سچ بھی بولا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ تم کرپٹ ہو اور تم مال اڑانے والے ہو اور تم ایسے اور تم ایسے، اس کی بجائے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ کرپشن نہ کریں۔ جس نے بھی کرپشن کی ہے انہیں چاہیے کہ اس پیسے کو واپس کر دے۔ یہ بھی تو سچ ہی ہے نا، جھوٹ کون سا ہے؟ لیکن یہ میٹھا سچ۔
اور میٹھے سچ سے اپنے نفس کی تسکین نہیں ہوتی. نفس کی تسکین جب ہوتی ہے جب کڑوا سچ بولو، دوسرا رسوا ہو، اس کا نام لینا اس کے کرتوتوں پہ. یہ سب کیا ہے؟ اس کے عہدے سے حسد ہے، اس کے مال کے متعلق ہے. اگر وہ سچا بھی ہے تو بھی وہ چاہتا ہے کہ عہدہ میرے پاس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے مسئلہ کہ کرپشن ہو گئی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میری سرکردگی میں کیوں نہیں ہوئی. محلے والے اس بات پہ متفق ہیں کہ نشہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے چیئرمین بناؤ، میری موجودگی میں نشہ چلتا رہے تو بھی انسداد نشہ جو ہے اس کا چیئرمین میں ہو جاؤں. عہدے کی طلب ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمدردی.